بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ودود مشتاق اور آپ دعا کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ موجود ہیں، جہاں میں آپ کو ہر اپنی ویڈیو کے ذریعے مختلف معلومات شیئر کرتا ہوں، تاکہ اگر آپ برطانیہ آنا چاہ رہے ہیں یا برطانیہ میں موجود ہیں تو آپ کو اچھی سے اچھی سہولتیں کیسے آپ فراہم کی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ برطانیہ آنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں نے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو مختلف جو ہے وہ چیزیں شیئر کی ہیں، لیکن آج میں اسپیشلی بات کروں گا سیزنل جو ویزا اسکیم ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 8 سے 10 ایسی کیٹیگریز ہیں جو سیزنل ویزا اسکیم ہے، جس کے لیے آپ ٹیمپریری طور پہ عارضی طور پر برطانیہ میں آ سکتے ہیں، جہاں سب سے جو ٹاپ کیٹیگری ہے وہ ہے زراعت کے بارے میں، جس میں ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر ہے، اس کے بعد پولٹری ہے، اسی طرح ریلیجیس ہے، پھر کلچرل ایکسچینج کے سلسلے میں جیسے فنکار آتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری کیٹیگری ہیں، لیکن میں آج آپ کو جو ٹاپ کیٹیگریز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ان میری ویڈیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر کنسلٹنٹ نہیں ہوں، میں بنیادی طور پر قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ایک رہنمائی فراہم کرتا ہوں جو ہوم آفس کی ویب سائٹ سے ہم نے کلیکٹ کی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو ایک صحیح اور قانونی رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اس سلسلے میں آپ کو آگے بڑھ کر خود سے اس چیزیں ایکسپلور کرنی پڑیں گی، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکیں اور آپ کو اپنی بنیاد پر آپ خود اپلائی کر سکیں۔ تو جو یہ سیزنل جو ویزے جس کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سیزنل ویزا جو ہے یہ کہاں سے جاری ہوتا ہے، اس کے کون کون سے لوگ ہیں یا کون کون سی کمپنیاں ہیں جو سیزنل ویزے جاری کرتی ہیں، جن کو آپ براہ راست اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ سیزنل ویزا جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں دیا جاتا ہے اور مختلف ٹائمنگز کے لیے دیا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ سیزنل ویزے ہیں جو 6 ماہ کے لیے ہیں، کچھ ویزے 1 سال کے لیے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ 1 ماہ کے لیے ہیں۔ تو لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ ویزے ایکسٹینڈیبل نہیں ہوتے، اور اس ویزے کی کیٹیگری سوئچ اوور نہیں ہو سکتی، اور آپ کو اگر 6 مہینے کے لیے ویزا ہے تو 6 مہینے کے اندر آپ نے واپس جانا ہے، اور اگر آپ کا 1 سال کا ویزا ہے تو آپ کو 1 سال کے بعد واپس جانا ہے، اور دوبارہ آپ کے لیے آنے کے راستے کھلے ہیں، آپ اگلے سیزن پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے آپ کا ایک تو لینگویج کا تجربہ بڑھے گا، اور اس سے آپ کو تجربہ ہوگا جس سے شعبے میں آپ یہاں سیزنل ورکر کے طور پر آ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ایکسپیرینس آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، جو مستقبل میں آپ کو برطانیہ کے اندر اگر آپ مستقل سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی یہ فراہم کرے گا۔ جو اہلیت عام طور پر روٹین میں ہوتی ہے کہ آپ کو 1270 پاؤنڈ جو ہے وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں شو کرنے ہیں، لیکن ان سیزنل ویزے کے سلسلے میں جو توقع یہ کی جا رہی ہے ہوم آفس کی طرف سے بھی، اور عام جو مالکان ہیں جو سپانسر کر رہے ہیں آپ کو، ان کی طرف سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ آپ کو 1270 پاؤنڈ جو ہے وہ بعد میں آپ کو ریفنڈ کر دیں گے، کیونکہ ان سیزنل ویزے میں رہائش بھی جو ہے وہ مالکان کی طرف سے عمومی طور پر فراہم کی جاتی ہے، اور خوراک کا بھی نارملی بندوبست کیا جاتا ہے، اس لیے کہ زرعی خاص طور پر جو ویزا ہے اس میں شہروں سے تو وہ ہوتا نہیں ہے، اور وہ چونکہ آپ کو دور دراز علاقوں اور دیہاتوں میں ہوتا ہے، اس لیے جو مالکان ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو رہائش اور خوراک اس کا بندوبست کریں، اور آپ کو 6 مہینے کے اندر جو ہے یا جتنی دیر کے لیے وہ ویزا جاری کیا گیا ہے اس میں آپ اس دیر کے اندر اپنی ارننگ جو ہے وہ مکمل کر کے واپس جا سکیں۔ سیزنل ویزے کی ارننگ کے سلسلے میں جو معلومات ہوم آفس کے ویب سائٹ پہ دی گئی ہیں، اس کے مطابق 14.73 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پر آور ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کیٹیگری میں آپ کو ایکسٹرا ٹاپ اپ آمدنی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن جو 1 سال کا ویزا ٹیمپریری ہوگا اس میں آپ 20 گھنٹے کے لیے آپ ٹاپ اپ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی ساری معلومات، لنکس اور سکرین شاٹ بھی اس میں شیئر کروں گا۔ تو دعا کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ معلومات فراہم کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ برطانیہ آ کر ایک سہولت کے ساتھ یہاں پر کام کر سکیں، لیکن آپ کو اپلائی کرنے میں اگر کسی بھی قسم کی دقت ہو تو دعا کے پلیٹ فارم سے آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، جو بالکل فری ہے۔ تو اپنے طور پر جو مخیر حضرات ہیں، وہ چونکہ دعا ایک چیریٹی ہے، اس کے لیے جو ہیلپ کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید ہے۔ اچھا جی، جو سیزنل ویزے ہیں ان کے سپانسر لائسنس جو ہے وہ کون اس وقت کون سی بڑی کمپنیاں جو وہ جاری کر رہی ہیں، اس میں نمبر 1 پہ ہے ایگریکلچر ہے، ایگری HR، پھر یہ ہے فروٹفل جاب، اس کے بعد ہے پرو فورس، پھر ایک ہے سپانسر جو ہوپس ہے، پھر ہے ایتھریو اسٹریٹجیکل سٹافنگ، پھر ہے ری ریکروٹمنٹ
پولٹری اونلی، اس میں صرف آپ کو پولٹری کے سلسلے میں جو آپ کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایگری ایچ آر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ سب سے ٹاپ پہ ہے، جس میں آپ کو 1 سال کا ویزا ملے گا، اور 1 سال کے ویزے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ دیگر سہولتیں بھی میسر ہوں گی۔ اور پرو فورس جو ہے یہ ایک سیزنل ورکر اسکیم ہے، جو آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ ہوپس جو ہے یہ ہیریٹیج اینڈ کلچر کا شعبہ ہے، جس کے لیے اس شعبے کے لیے وہ ویزے جاری کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیزنل ویزا ہے، اس میں جو ایگریکلچر، فروٹ پکنگ، ویجیٹیبل پکنگ اور پولٹری کا شعبہ ہے، اس کے لیے حکومت برطانیہ نے یعنی ہوم آفس نے 45,000 لوگوں کی اجازت دی ہے کہ ان کو یہاں پر آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو جو سپانسر میں نے ابھی آپ کو میری سکرین پہ جو آپ نے تفصیل سے دیکھیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ اپلائی کرنے میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کسی ایجنٹ سے یا کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کی ویزا فیس صرف 259 ہے، اور 1270 پاؤنڈ آپ نے اپنے پاس سے جو بینک سٹیٹمنٹ میں شو کرنا ہے، وہ بھی آپ کو زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ آپ کا جو سپانسر ہے وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ اور حکومت کو ملک میں سٹاف کی جو کمی کا سامنا ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے 45,000 میں 10,000 مزید ورکر جو ہے وہ سیزنل ورکر کا اضافہ کیا ہے، جو اگلے سال 2024 سے وہ لاگو ہوں گے۔ اور یوں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیزنل ورکر جو ہے اس کے لیے برطانیہ میں بہت اپرچونٹیز ہیں، لیکن وہ چونکہ عارضی ویزا ہوتا ہے، 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے، 1 ماہ کے لیے ہوتا ہے، اور 1 سال کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ کو فکر مند یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ویزے پہ اگر آ رہے ہیں تو 1 دفعہ آئیں گے، پھر 2 دفعہ آئیں گے، پھر 3 دفعہ آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ راستہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر کا سیزنل ویزا ہے، یہ آپ کو بنیادی طور پر 1 سال کے لیے جاری کیا جائے گا، اور آپ کو 3 ماہ پہلے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا، تاکہ آپ بر وقت جو ہے وہ برطانیہ آ سکیں۔ اور اس میں جب آپ کو اپلائی کریں گے مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ، مکمل فیس کے ساتھ، تو 3 ہفتوں کے اندر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور 3 ہفتوں کے بعد آپ نے 14 دن کے اندر برطانیہ آنا ہے۔ پولٹری کا شعبہ ہے، اس کے لیے جو ویزے جاری کیے جاتے ہیں، اس کی مدت تو حکومت نے 2 اکتوبر سے 31 دسمبر تک رکھی ہے۔ اس دوران آپ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ویزا اپلائی کرنے کی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے، وہ ہر سال آپ 15 نومبر کو اس ویزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کلچرل ایکسچینج ویزا کی اسکیم ہے۔ اس ویزے کے تحت 2 ممالک کے درمیان طرز زندگی یعنی لائف سٹائل، کلچرل ایکسچینج اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے جو کلچرز ہیں اس کو آپس میں سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ جو 45,000 ویزے جاری کرنے کا ہوم آفس نے ایک لیٹر جاری کیا ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ، فوڈ اینڈ رورل افیئرز کی طرف سے جو ہے وہ ڈیمانڈ پر یہ جاری کیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر 45,000 کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ اگلے سال جو اس میں 10,000 کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ کو یہ تمام معلومات فراہم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ برطانیہ آئیں اور یہاں پر قانون کے مطابق آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں۔ یہ آپ بات بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ برطانیہ آئیں گے تو ابتدائی آپ کے 1 سال، 2 سال یا 3 سال ہیں، جب تک آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین تک نہیں پہنچتے، تو وہ آپ کی ایک آزمائشی مدت ہے، اور اس آزمائشی مدت میں آپ کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا آپ نے اگر برطانیہ آنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نہ گھبرانے کا بھی ایک ارادہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ میری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔